بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا کوفہ کی گلی کوچوں میں سراسیمہ پھرتے تھے کہ اب کہاں جائیں۔ بالآخر کندہ کی عورت طوا کے گھر پہنچے۔ ان کے لڑکے بلال اسی ہنگامے میں باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ دروازے پر واپسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ مسلم نے اس سے پانی مانگا۔ پانی پی کر وہیں بیٹھ گئے۔ عورت نے کہا، آپ پانی پی چکے، اب اپنے گھر جائیے۔ مسلم خاموش رہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ یہی کہا اور مسلم خاموش رہے۔ تو پھر اس نے ذرا سختی سے کہا کہ میں آپ کو دروازے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گی، آپ اپنے گھر جائیے۔ اس وقت مسلم نے مجبور ہو کر کہا کہ اس شہر میں نہ میرا کوئی گھر ہے نہ خاندان، تو کیا تم مجھے پناہ دو گی؟ میں مسلم بن عقیل ہوں، میرے ساتھیوں نے دھوکہ کیا ہے۔ عورت کو رحم آ گیا اور مسلم کو اپنے گھر میں داخل کر لیا اور شام کا کھانا پیش کیا۔ مسلم نے نہ کھایا۔ اسی عرصے میں عورت کے لڑکے بلال واپس آ گئے۔ دیکھا کہ ان کی والدہ بار بار کمرے کے اندر جاتی ہیں۔ بات پوچھی تو عورت نے اپنے لڑکے سے بھی چھپایا۔ اس نے اصرار کیا تو اس شرط پر بتلا دیا کہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد نے جب دیکھا کہ لوگوں کا شور و شغب خضر کے گرد نہیں ہے تو اپنے سپاہی کو بھیجا کہ دیکھو کیا حال ہے۔ اس نے آ کر بیان کیا کہ میدان صاف ہے، کوئی نہیں۔ اس وقت عبید اللہ بن زیاد اپنے قصر سے اتر کر مسجد میں آیا اور ممبر کے گرد اپنے خواص کو بٹھلا دیا اور اعلان کرایا کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ مسجد بھر گئی تو عبید اللہ ابن زیاد نے یہ خطبہ دیا، مسلم بن عقیل بیوقوف جاہل نے جو کچھ کیا وہ تم نے دیکھ لیا ہے۔ اب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم جس شخص کے گھر میں مسلم بن عقیل کو پائیں گے ہمارا ذمہ اسے بری ہے، اور جو کوئی اس کو ہمارے پاس پہنچائے گا اس کو انعام ملے گا۔ اور اس نے اپنی پولیس کے افسر حسین ابن نمیر کو حکم دیا کہ شہر کے تمام گلی کوچوں کے دروازوں پر پہرا لگا دو، کوئی باہر نہ جا سکے، اور پھر سب گھروں کی تلاشی لو۔ اس تلاشی کے درمیان جب اس عورت کے لڑکے بلال نے یہ محسوس کیا کہ بالآخر وہ ہمارے گھر سے گرفتار کیے جائیں گے تو اس نے خود مخبری کر کے عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کو اس کا پتہ بتلا دیا۔ اس نے اپنے باپ محمد بن اشعث کو اور اس نے عبید اللہ کو اس کی اطلاع کر دی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی سرکردگی میں 70 سپاہیوں کا ایک دستہ ان کے گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ مسلم بن عقیل نے جب ان کی آوازیں سنی تو تلوار لے کر دروازے پر آ گئے اور سب کا مقابلہ کر کے ان کو دروازے سے نکال دیا۔ وہ لوگ پھر لوٹے تو پھر مقابلہ کیا۔ اس مقابلے میں زخمی ہو گئے مگر ان کے قابو میں نہ آئے۔ یہ لوگ چھت پر چڑھ گئے اور پتھر برسانے شروع کر دیے اور گھر میں آگ لگا دی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کے حربوں کو تنے تنہا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے کہ محمد بن اشعث نے ان کے قریب ہو کر پکارا، میں تمہیں امن دیتا ہوں، اپنی جان کو ہلاک نہ کرو، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا، یہ لوگ تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، نہ تمہیں قتل کریں گے نہ ماریں گے۔ مسلم بن عقیل تنے تنہا 70 سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے تھک چکے تھے۔ ایک دیوار سے کمر لگا کر بیٹھ گئے۔ ان کو ایک سواری پر سوار کر دیا گیا اور ہتھیار ان سے لے لیے گئے۔ ہتھیار لینے کے وقت مسلم بن عقیل نے کہا کہ یہ پہلی عہد شکنی ہے کہ امن لینے کے بعد ہتھیار چھینے جا رہے ہیں۔ محمد بن اشعث نے کہا کہ نہیں، آپ کوئی فکر نہ کریں، آپ کے ساتھ کوئی ناگوار معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا، یہ سب محض باتیں ہیں، اور اس وقت ابن عقیل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تاریخ ابن خلدون میں لکھا ہے کہ جب لوگ بار بار حملہ آور ہوتے تھے اور مسلم بن عقیل دم بھر میں ان کو نکال دیتے تھے، بکیر بن حمران احمری نے مسلم پر تلوار چلائی جس سے آپ کا اوپر کا ہونٹ کٹ گیا، 2 دانت منہ کے ٹوٹ گئے،
آپ نے بھی بڑھ کر اس کے سر پر تلوار کا وار کیا۔ دوسری تلوار کندھے پر پڑی۔ بکیر منہ کے بل گر پڑا۔ اس کے ہمراہی چھت پر چڑھ گئے، پتھر آگے پھینکنے لگے۔ آپ بھی شمشیر بکف جست کر کے پہنچ گئے، قتل و خون کا بازار گرم کر دیا۔ محمد بن اشعث نے چلا کر کہا، تم نہ لڑو، تم کو امان دی جاتی ہے۔ آپ یہ اشعار پڑھتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں شریف ہی کو قتل کروں گا، اگرچہ کہ موت کو مکروہ چیز سمجھتا ہوں۔ یا ٹھنڈی چیز میں گرم کڑوی چیز ملا دی جائے، آفتاب کی شعاع لوٹا دی جائے اور وہ ٹہر جائے، ہر شخص ایک روز موت کے پنجے میں گرفتار ہوگا۔ مجھے خوف ہے کہ میں جھٹلایا، دھوکہ دیا جاؤں گا۔ محمد بن اشعث بولا، تم نہ جھٹلائے جاؤ گے اور نہ تم کو لوگ دھوکہ دیں گے، چونکہ پتھروں کے صدمے سے جا بجا زخم پڑ گئے تھے اور اس وقت ان میں جنگ کرنے کی تاب باقی نہ رہی تھی۔ مسلم بن عقیل ایک دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے۔ ابن اشعث کے ساتھ گئے ہوئے سارے لوگوں نے ان کو امان دے دی، سوائے عمرو بن عبید اللہ کے۔ ان سے تلوار لے لی اور ایک خچر پر سوار کرا کے عبید اللہ ابن زیاد کی طرف لے چلے۔ قسم پرسی کا خیال آ گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ارشاد کیا، یہ پہلی بد عہدی ہے۔ محمد بن اشعث نے کہا، تم مطلق خوف نہ کرو، کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل نے کہا، اندیشے کی کیا اور صورت ہو سکتی ہے؟ تمہاری امان کہاں ہے؟ تم نے میری تلوار لے لی اور اب میں بے دست و پا ہوں۔ اس قدر فقرے زبان سے نکل پائے تھے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمرو بن عبید اللہ نے بولا، اے مسلم، جو شخص ایسا اقدام کرے جو آپ نے کیا ہے، جب پکڑ لیا جائے تو اس کو روکنے کا کوئی حق نہیں۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا، میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا، بلکہ میں حسین اور آل حسین کی جانوں کے لیے رو رہا ہوں، جو میری تحریر پر عنقریب کوفہ پہنچنے والے ہیں اور تمہارے ہاتھوں اسی بلا میں گرفتار ہوں گے جس میں گرفتار ہوں۔ اس کے بعد محمد بن اشعث نے کہا، تم نے مجھے امان دیا ہے اور میرا گمان ہے کہ تم اپنے اس امان سے عاجز ہو جاؤ گی۔ لوگ تمہاری بات نہ مانیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، تو اب کم از کم تم میری ایک بات مان لو، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی حضرت حسین کے پاس فوراً روانہ کر دو، جو ان کو میرے حال کی اطلاع کر کے یہ کہہ دے کہ آپ راستے ہی سے اپنے اہل بیت کو لے کر لوٹ جائیں، کوفہ والوں کے خطوط سے دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی بے وفائی سے گھبرا کر آپ کے والد اپنی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ محمد بن اشعث نے حلف کے ساتھ اس کا وعدہ کیا کہ میں ایسا کروں گا۔ تاریخ ابن خلدون میں لکھا ہے کہ مسلم بن عقیل نے کہا، میں اپنے لیے نہیں روتا، بلکہ مجھے اپنے اہل و عیال اور حسین اور آل حسین پر رونا آتا ہے جو تمہاری طرف آنے والے ہیں۔ محمد بن اشعث سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تم مجھے امان دینے سے مجبور ہو، خیر جو کچھ ہوا اچھا ہوا۔ کیا تم میں ایسی قدرت ہے کہ کسی شخص کے ذریعے سے حسین کے پاس میری خبر بھیج دو اور میری طرف سے یہ کہلا بھیجو کہ ماں اپنے اہل بیت کے واپس چلے جاؤ، یہ اہل کوفہ ہیں جو تمہارے باپ علی کے دوست و ہمخواہ ہوئے تھے اور حق دوستی کو ان کی جان لے کر ادا کرنا چاہتے تھے۔ محمد بن اشعث نے حلف کے ساتھ اس کا وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن اشعث نے اپنا وعدہ پورا کیا، ایک آدمی کو خط دے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مقام زیالہ تک پہنچ چکے تھے۔ محمد بن اشعث کے قاصد نے یہاں پہنچ کر خط دیا۔ خط پڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو چیز ہو چکی ہے وہ ہو کر رہے گی، ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی جانوں کا ثواب چاہتے ہیں اور امت کے فساد کی فریاد کرتے ہیں۔ الغرض یہ خط پڑھ کر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی نہیں کیا اور جو عزم کر چکے تھے اس کو لیے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ ادھر محمد بن اشعث مسلم بن عقیل کو لے کر قصر امارت میں داخل ہوئے اور عبید اللہ بن زیاد کو اطلاع دی
کہ میں مسلم بن عقیل کو امان دے کر آپ کے پاس لایا ہوں۔ ابن زیاد نے غصے سے کہا کہ تمہیں امان دینے سے کیا واسطہ؟ میں نے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا یا امان دینے کے لیے؟ محمد بن اشعث خاموش رہ گئے۔ ابن زیاد نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقیل پہلے ہی سے سمجھے ہوئے تھے کہ محمد بن اشعث کا امن دینا کوئی چیز نہیں۔ ابن زیاد مجھے قتل کرے گا۔ مسلم نے کہا مجھے وصیت کرنے کی مہلت دو۔ ابن زیاد نے مہلت دے دی تو انہوں نے عمر بن سعد سے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان قرابت ہے، اور میں اس قرابت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے تم سے ایک کام ہے جو راز ہے، میں تنہائی میں بتلا سکتا ہوں۔ عمر بن سعد نے اس کو سننے کی ہمت نہ کی۔ ابن زیاد نے کہا کچھ مذائقہ نہیں، تم سن لو۔ ان کو علیحدہ کر کے مسلم بن عقیل نے کہا کام یہ ہے کہ میرے ذمے 700 درہم قرض ہیں جو میں نے کوفہ کے فلاں آدمی سے لے لیے تھے، وہ میری طرف سے ادا کر دو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ حسین ابن علی کے پاس ایک آدمی بھیج کر ان کو راستے سے واپس کرا دو۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد سے ان کی وصیت پورا کرنے کی اجازت مانگی تو اس نے کہا کہ بے شک امین آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا، تم ان کا قرض ادا کر سکتے ہو۔ باقی رہا حسین کا معاملہ، سو اگر وہ ہمارے مقابلے کے لیے نہ آئیں تو ہم بھی ان کے مقابلے کے لیے نہ جائیں گے، اور اگر وہ آئے تو ہم مقابلہ کریں گے۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا اے مسلم، تم نے بڑا ظلم کیا ہے کہ مسلمانوں کا نظم مستحکم اور ایک کلمہ تھا، سب ایک امام کے تابع تھے، تم نے آ کر ان میں تفرقہ ڈالا اور لوگوں کو اپنے امیر کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ معاملہ یہ نہیں، بلکہ اس شہر کوفے کے لوگوں نے خطوط لکھے کہ تمہارے باپ نے ان کے نیک اور شریف لوگوں کو قتل کر دیا، ان کے خون ناحق بہائے، اور یہاں کے عوام پر کسریٰ و قیصر جیسی حکومت کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم اس پر مجبور ہوئے کہ عدل قائم کرنے اور کتاب و سنت کے احکام نافذ کرنے کی طرف لوگوں کو بلائیں اور سمجھائیں۔ اس پر ابن زیاد اور زیادہ برا فریختہ ہو گیا۔ مسلم بن عقیل کو برا بھلا کہنے لگا۔ مسلم خاموش ہو گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو قصر عمارت کی اوپر کی منزل پر لے جاؤ اور سر کاٹ کر نیچے پھینک دو۔ مسلم بن عقیل اوپر لے جائے گئے۔ وہ تسبیح و استغفار پڑھتے ہوئے اوپر پہنچے اور ابن زیاد کے حکم کے موافق ان کو شہید کر کے نیچے ڈال دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کے بعد ہانی بن عروہ کے قتل کرنے کا فیصلہ کیا، ان کو بازار میں لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان دونوں کے سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دیے۔ یزید نے شکریہ کا خط لکھا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حسین عراق کے قریب پہنچ گئے ہیں، اس لیے جاسوس اور خفیہ رپورٹ پورے شہر میں پھیلا دو، اور جس پر ذرا بھی حسین کی تائید کا شبہ ہو اس کو قید کر لو، مگر سوائے اس کے جو تم سے مقابلہ کرے، کسی کو قتل نہ کرنا۔ تاریخ اسلام میں لکھا ہے، جس کے مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی ہیں، کہ جب مسلم بن عقیل عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جائے گئے، عبید اللہ نے مسلم کو بھی اسی کمرے میں قید کر دیا جس میں ہانی بن عروہ پہلے ہی قید تھے۔ اگلے روز بیعت کرنے والوں میں سے 10,000 آدمی جمع ہوئے اور عبید اللہ بن زیاد کے مکان کو جا کر گھیر لیا اور مسلم اور ہانی دونوں کی رہائی کا مطالبہ کیا کہ اگر رضامندی سے دونوں کو رہا کر دو تو بہت اچھا ہے، نہیں تو ہم زبردستی چھین کر لے جائیں گے۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ چھت پر لے جا کر مسلم اور ہانی دونوں کو ان لوگوں کے سامنے قتل کر دو۔ چنانچہ دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر سب کے سب منتشر ہو گئے، گویا وہ ان دونوں کو قتل ہی کرانے آئے تھے۔ عبید اللہ نے حکم دیا کہ محل کا دروازہ کھول دیں اور ان دونوں کے جسموں کو دار پر لٹکا دیں اور سروں کو یزید کے پاس دمشق میں لے جائیں۔ یزید نے عبید اللہ کو لکھا، حسین مکے سے روانہ ہو چکے ہیں اور بہت جلد کوفہ پہنچنے والے ہیں، تم اچھی طرح اپنی حفاظت کرو اور فوجیں متعین کر دو کہ وہ حسین کو پہلے ہی راستے میں روک دیں اور کوفہ تک نہ پہنچنے دو۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل کوفہ کے 150 خطوط اور بہت سے وفود پہلے پہنچ چکے تھے۔ پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کے 18,000 مسلمانوں کی بیعت کے خبر کے ساتھ ان کو کوفہ کے لیے دعوت دے دی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کا عزم کر لیا۔ جب یہ خبر لوگوں میں مشہور ہوئی تو بجز عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی نے ان کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ بہت سے حضرات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں، اہل عراق و کوفہ کے وعدوں بیعتوں پر بھروسہ نہ کریں، وہاں جانے میں آپ کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے سے روانگی کی تیاری کی۔ جب سامان سفر درست ہو گیا اور مکے میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ حسین ابن علی کوفہ کو جانے والے ہیں، تو حسین سے محبت و ہمدردی رکھنے والوں نے ان کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہا اور سمجھایا کہ آپ کا کوفہ کی طرف روانہ ہونا خطرے سے خالی نہیں۔ اول عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کیا کہ آپ کوفہ کا عزم ترک کر دیں، کیونکہ وہاں عبید اللہ ابن زیاد حاکم عراق موجود ہے۔ کوفہ والے لالچی لوگ ہیں، بہت ممکن ہے کہ جن لوگوں نے بلایا ہے وہی آپ کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں نکلیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم بیعت لینے اور امارت حاصل کرنے کے لیے باہر نہ جاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں سے ایک کے اختیار کرنے کی آزادی دی تھی، آپ نے آخرت کو اختیار کیا۔ تم بھی خاندان نبوت میں سے ہو، دنیا کی طلب نہ کرو، اپنے دامن کو دنیا کی آلائش سے آلودہ نہ کرو۔ یہ نصیحت کر کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو پڑے، مگر انہوں نے عبداللہ بن عمر کی رائے پر عمل کرنے سے انکار کیا۔ مجبوراً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر چلے گئے۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مکہ نہ چھوڑو اور بیت اللہ سے دوری اختیار نہ کرو۔ تمہارے والد محترم نے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کو ترجیح دی تھی، مگر تم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کوفہ والوں نے کس قسم کا سلوک کیا، یہاں تک کہ ان کو شہید ہی کر کے چھوڑا۔ تمہارے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کوفہ والوں نے لوٹا، قتل کرنا چاہا، آخر زہر دے کر مار ہی ڈالا۔ اب تم کو ان پر ہرگز اعتبار نہ کرنا چاہیے، نہ ان کی بیعت پر اور نہ ان کے خطوط اور پیغامات قابل اعتماد ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ باتیں سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ جو کچھ فرماتے ہیں سب درست ہے، لیکن مسلم بن عقیل کا خط آ گیا ہے، 12,000 آدمی اس کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے شرفائے کوفہ کے 150 خطوط میرے پاس آ چکے ہیں۔ اب کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، میرا وہاں جانا ہی مناسب ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب سن کر کہا، اچھا کم از کم اس ذی الحجہ کے مہینے کو ختم اور نئے سال کو شروع ہو لینے دو، پھر عزم سفر کرنا۔ اب حج کے دن آ گئے ہیں، سارے جہاں کے لوگ دور دور سے مکے میں آ رہے ہیں، اور تم مکہ چھوڑ کر باہر جا رہے ہو، محض اس لیے کہ دنیا اور دنیا داروں پر تم کو حکومت حاصل ہو اور متاع دنیا تمہارے قبضے میں آ جائے۔ مناسب ہے کہ تم بھی حج میں شریک ہو اور لوگوں کو حج سے فارغ ہو کر واپس ہو لینے دو، پھر اگر ضروری ہی سمجھتے ہو تو روانہ ہو جاؤ۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اب میں تاخیر نہیں کر سکتا، مجھ کو فوراً روانہ ہی ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا اگر تم میرا کہنا نہیں مانتے ہو تو کم از کم عورتوں اور بچوں کو تو ساتھ نہ لے جاؤ، کیونکہ کوفہ والوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ 12,000 شخص جبکہ تمہاری خلافت کے لیے بیعت کر چکے ہیں، تو ان کا فرض تھا کہ وہ اول یزید کے عامل کوفہ سے نکال دیتے، خزانے پر قبضہ کرتے اور پھر آپ کو بلاتے، لیکن موجودہ صورت میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یزید کے عامل یعنی کوفے کے حاکم کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ ان کے پاس خزانہ بھی نہیں اور عامل کو نکال دینے کے لیے جرت بھی نہیں، تو یقیناً کوفے کے عامل ان کو خوف دلا کر اور لالچ دے کر اپنے حسب منشا جب چاہے گا استعمال کر سکے گا، اور ہو سکتا ہے
کہ یہی لوگ جو آپ کو بلا رہے ہیں آپ سے لڑنے کے لیے یزید کی طرف سے میدان میں آئیں۔ ان حالات پر غور کرنے سے آپ کی جان کا خطرہ نظر آتا ہے۔ اگر عورتیں اور بچے بھی آپ کے ساتھ ہوئے تو جس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے روبرو قتل کیے گئے، اسی طرح آپ کے اہل و عیال کو بھی آپ کا قتل ہونا دیکھنا پڑے گا، اور دشمن کے ہاتھ میں گرفتار ہو کر لونڈی غلام بننے کا اندیشہ رہے گا۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو بھی نہ مانا تو انہوں نے کہا کہ اگر امارت و خلافت کا ایسا ہی شوق ہے تو آپ اول یمن کے ملک میں جائیے، وہاں آپ کے بہت سے ہمدرد بھی موجود ہیں، وہاں پہاڑی سلسلہ بھی حفاظت کے لیے خوب کام آ سکتا ہے۔ حجاز کی حکومت بھی اگر آپ چاہیں تو بڑی آسانی سے آپ کو مل سکتی ہے۔ آخر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو کر رہ گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کسی مشورے کو بھی نہ مانا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ہرگز کوفہ کا عزم نہ فرمائیں، آپ کی روانگی کے عزم کا حال جب سے مکے میں مشہور ہوا ہے۔ میں بعض شخصوں سے یہ بھی سن رہا ہوں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلے جانے سے خوش ہوگا، کیونکہ مکے میں اس کا کوئی رقیب باقی نہ رہے گا۔ تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ان بدگمان لوگوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آپ سے نہایت خلوص کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ مکے کی حکومت قبول فرمائیں اور اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں، اور آپ کے حکم کی تعمیل میں شمشیر زنی کے لیے میں میدان میں نکلوں گا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اب اطلاع دے چکا ہوں اور روانگی کا مضبوط عزم کر چکا ہوں، کسی طرح رک نہیں سکتا۔ آخر 3 ذی الحجہ 60 ہجری بروز دوشنبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے اپنے اہل و عیال اور خاندان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اسی تاریخ یعنی بروز دوشنبہ 3 ذی الحجہ کو مسلم بن عقیل قتل کیے گئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے سے روانہ ہونے لگے تو عمرو بن سعد بن الاس اور بعض دوسرے اہل مکہ نے آ کر ان کو روکنا چاہا اور کہا کہ اگر آپ ویسے ہی نہیں مانتے تو ہم آپ کو زبردستی روکیں گے اور آپ کا مقابلہ کریں گے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو کچھ تم سے ہو سکے کر گزرو اور لڑائی کا ارمان بھی نکال لو۔ یہ سن کر سب لوگ ان کے سامنے سے ہٹ گئے اور وہ روانہ ہوئے۔ رخصت کرتے وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس وقت تمہارے اونٹ کے آگے لیٹ جاتا کہ وہ مجھ کو بغیر کچلے ہوئے آگے نہ بڑھ سکے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم پھر بھی نہ رکو گے اور عزیمت کوفہ سے باز نہ رہو گے۔ آخر آپ مکے سے روانہ ہوئے۔ مقام تقیمہ میں ایک قافلہ ملا جو یزید کے پاس عامل یمن کی طرف سے تحائف لے جا رہا تھا۔ آپ نے اس قافلے کو گرفتار کر لیا اور کچھ سامان اس قافلے سے لے کر آگے روانہ ہوئے۔ مکہ اور کوفہ کے درمیان مقام صفہ میں عربی کے مشہور شاعر فرزوق سے ملاقات ہوئی جو کوفہ سے آ رہا تھا۔ فرزوق جب کوفہ سے چلا تھا تو اس وقت تک عبید اللہ بن زیاد کوفہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ حسین نے فرزوق سے کوفہ اور کوفیوں کا حال پوچھا تو اس نے کہا کہ اہل کوفہ تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں آپ کی حمایت میں علم نہیں ہو سکتی۔ کچھ دور آگے بڑھے کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط جو انہوں نے مدینے سے اپنے بیٹوں عون اور محمد کے ہاتھ روانہ کیا تھا پہنچا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ کوفہ کے ارادے سے باز رہیے اور مدینے میں آ جائیے۔ مجھ کو اندیشہ ہے کہ آپ قتل نہ ہو جائیں۔ اللہ کے لیے آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں۔ ساتھ ہی مدینے کے والی کا خط بھی انہیں قاصدوں نے دیا جس میں لکھا تھا کہ آپ مدینہ میں آ کر رہنا چاہیں تو آپ کو امان ہے، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی سے قطعاً انکار کیا۔ محمد اور عون کو بھی اپنے ہمراہ لے لیا اور اپنے دلیل راہ سے جو بصرہ کا ایک شخص تھا اس سے کہا جس قدر جلد ممکن ہو ہم کو کوفہ میں پہنچاؤ۔
تاکہ ہم عبیداللہ بن زیاد کے پہنچنے سے پہلے کوفہ میں داخل ہو جائیں۔ وہاں لوگ ہمارے سخت منتظر ہوں گے۔ اتفاقاً اسی روز عبیداللہ بن زیاد کے پاس یزید کا خط پہنچا کہ اپنی حفاظت کرو، اور چونکہ حسین مدینے سے روانہ ہو چکے ہیں لہٰذا ہر ایک راستے سے فوجیں متعین کر دو کہ ان کو کوفہ تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ہر روز لوگ بیعت کرتے ہوں گے اور اب جماعت بہت زیادہ ہو چکی ہوگی، لیکن کوفہ میں عبیداللہ بن زیاد ان کی گرفتاری یا قتل کے لیے فوجیں تیار کر رہا تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند منزلیں طے کرنے کے بعد عبداللہ بن مطیع سے ملے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادے سے واقف ہو کر نہایت اصرار کے ساتھ روکا اور مکے کی طرف واپس چلنے کے لیے قسمیں دلائیں۔ پھر ان کو سمجھایا کہ اگر آپ عراقیوں کے فریب میں نہ آئیں، اگر آپ بنو امیہ سے خلافت چھیننے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو ضرور قتل کر دیں گے، اور ہر ایک ہاشمی، ہر ایک عرب اور ہر ایک مسلمان کے قتل پر دلیر ہو جائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر اسلام عرب اور قریش کی حرمت کو نہ مٹائیں۔ مگر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ بدستور کوفہ کی جانب گرم سفر رہے۔ مقام آجیر سے آپ نے قیس بن مسہر کے ہاتھ اہل کوفہ کے پاس ایک خط بھیجا کہ ہم قریب پہنچ گئے ہیں، ہمارے منتظر رہو۔ قیس قادسیہ میں پہنچے کہ عبیداللہ بن زیاد کے لشکر کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے۔ قیس کو عبیداللہ بن زیاد کے روبرو پیش کیا گیا۔ عبیداللہ بن زیاد نے قصر امارت سے چھت پر چڑھا کر اوپر سے گروا دیا، اور قیس گرتے ہی فوت ہو گئے۔ پھر اگلی منزل سے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن یقتر کو اسی طرح کا خط دے کر بھیجا۔ وہ بھی اسی طرح گرفتار ہو کر قصر امارت سے گرا کر قتل کر دیے گئے۔ یہ قافلہ جب مقام شوبلا میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں قتل کر دیے گئے ہیں، اور اب کوئی متنفس کوفہ میں حسین کا حمایتی نہیں ہے۔ اس خبر کے سننے سے تمام قافلے پر مایوسی چھا گئی اور واپسی کا ارادہ ہوا، کیونکہ کوفہ کی جانب جانے میں قوی احتمال تھا کہ جو سلوک مسلم کے ساتھ ہوا ہے وہی اس قافلے کے ساتھ ہوگا۔ یہ سن کر مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا کہ ہم کو ہرگز واپس نہیں ہونا چاہیے، اب تو ہم مسلم کا قصاص لیں گے، ورنہ انہی کی طرح جان دیں گے۔ دوسرے یہ کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل کی طرح نہیں ہیں، ان کو جب کوفہ والے دیکھیں گے تو ضرور ان کے شریک حل ہو جائیں گے اور ابن زیاد کو گرفتار کر لیں گے۔ اس قافلے میں کئی سو آدمی شامل تھے، اور راستے میں جو لوگ شامل ہو کر ان کی تعداد بڑھا رہے تھے۔ لیکن سوبلا میں اس خبر کو سن کر جب قافلہ آگے بڑھا تو دوسرے قبائل کے لوگ ان سے جدا ہونے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ خاص اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگ باقی رہ گئے، جن کی تعداد 70 اور 80 کے قریب بیان کی جاتی ہے۔ بعض روایتوں میں 250 کے قریب بیان کی گئی ہے۔